یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ بلوچستان میں مسلح دہشت گردوں کی پشت پناہی بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے۔ یہ مٹھی بھر دہشت گرد پورے صوبے کا امن خراب کرنے کے درپے ہیں، جن سے ہماری پاک فوج نبردآزماں ہے، جبکہ دوسری جانب ہماری ریاست جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہتھیار پھینک کر قومی ادارے میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ آج اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ کل عدم علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کے کمانڈر سرفراز بنگلزئی نے تنظیم چھوڑنے کا اعلان کیا اور اپنے 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاع جان اچکزئی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سرفراز بنگلزئی کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ مذموم مقاصد کے لیے بلوچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کے خلاف سازش میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ اس موقع پہ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان نے کہا کہ ہماری پالیسیز بالکل واضح ہیں۔ جو ریاست اور آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ریاست خوش آمدید کہے گی۔ 7 ماہ قبل سیکورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے انتہائی مشکل اور پیچیدہ ترین آپریشن کے بعد بلوچستان میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام شمبے کو بھی گرفتار کیا تھا، جو کل عدم بلوچستان نیشنل آرمی کا بانی تھا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اس نوعیت کا انٹیلیجنس آپریشن پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کل عدم بی این اے کے بانی اور کمانڈر گلزار امام شمبے نے بھی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس میں قوم سے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ مسلح تحریکوں سے نقصان صرف بلوچ عوام کا ہو رہا ہے۔ نوجوان ہتھیار پھینک کر مذاکرات کی میز پر آئے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج سرفراز بنگلزئی اور ان کے ساتھیوں نے آج کہا ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں گے، سرنڈر کیا ہے باقاعدہ، یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ضرور ہے۔ اس سے پہلے جس طرح گلزار امام ایک بہت اہم رکن تھا، بلکہ رکن کیا، ایک اس پورے سرکل کا ایک اہم رکن تھا اور اپنا ایک گروپ چلا رہا تھا۔ اب ان کا جو سیکنڈ ان کمانڈ، جیسے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ وہ بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کو وہ خود لیڈ کر رہے تھے۔ امام جو شمبے زئی سرنڈر کیا، اس کے بعد یہ آ گئے تھے۔ تو یہ ایک سگنیفیکنس اس کی وہ ہے کہ یہ جب یہ بھی شامل ہو گئے، ظاہر ہے ان کے فٹ سولجر اور کافی ان کے ساتھ ان کے ریلیٹیو بھی تھے، ان کے عزیز اقارب بھی تھے جو ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو یہ بیلٹ، یہ سپلنجی کا بیلٹ ہے جو کوئٹہ سے قریب ہے اور دشت کا ایریا ہے، مستونگ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے۔ یہاں کافی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں اب کافی جانوں کا نقصان دونوں طرف سے رہا ہے۔ اب اگر یہ آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کافی بہتر ہے۔ لیکن کامران خان صاحب، ایک بات بہت واضح ہے، اس کا اثرات تبھی زیادہ آپ فروٹ لے سکتے ہیں جب گورنمنٹ کچھ کرے۔ گورنمنٹ الیکٹڈ اسمبلی بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، پبلک فنڈوں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، نوکریاں بکتی ہیں اور گورننس کے ایشوز اپنی جگہ رہتے ہیں، ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں۔ شہزادہ صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس کو باہر کہیں انسرجنسی کہا جاتا ہے، جہاں پہ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، آپ فرما رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے، جوڈیشس ایڈمنسٹریٹو میجر سے، جوڈیشس ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز سے آپ فرما رہے ہیں کہ کافی حد تک اس معاملے پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جنگ و جدل ضروری نہیں ہے۔ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا، سرفراز جو بنگلزئی ہے، گلزار امام ہے، اس کو آپ کل لوگوں میں چھوڑیں گے تو وہ میسیج یہ دیں کہ ہم آئے ہیں، واقعی چیزیں بہتر ہیں، گورننس کا معاملہ ہے وہ بہت بہتر ہے، ہاسپٹلز وہ چل رہے ہیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں ہم وہاں بہت عجیب زندگی گزار رہے تھے، یہ تو گورنمنٹ سب کچھ آپ کے لیے بہتر کر رہی ہے اور میں بھی مسلیڈ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہ ہو کہ ادھر آئیں کہ وہاں بھی ہمارے لیے جو ہے بہت ایک خواری کی زندگی تھی، ایک عجیب زندگی گزار رہے تھے، لوگ ان سے شکایت کریں گے کہ آپ کیوں آئے ہیں، یہاں تو آلریڈی اس طرح ہے۔ تو الیکٹڈ جو لوگ ہیں، آنے والی حکومتیں ہیں، پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، خصوصاً یہ 2 سال تو بالکل ایسا گیا، نوکریاں بھی بکی اور پبلک فنڈ
بے دریغ استعمال ہوا، لوگوں کے جیبوں میں گیا. اگر وہی الیکٹیبلز آ کر لوگوں کو ان کو ایک وہ انصاف نہیں دے سکیں گے، نوکریاں میرٹ پہ نہیں تقسیم نہیں ہوں گی، پبلک فنڈ جو ہے وہ لوٹ مار سے بچ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں احساس محرومی ہے اور احساس جو وہاں پہ ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں اس کی ایک بڑی وجہ خود بلوچستان کی وہ لیڈرشپ ہے جو اقتدار میں آتی ہے، اور وہ اس کا پھر جو ریسورسز اور فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں وہ اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو عوام ہیں اس طرح کے جو عام بلوچ ہیں وہ پھر وہ اپنا غصہ پھر ریاست پہ نکالتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل آپ بالکل یہ سمجھے. اور لوگوں کو میں خاص کر اپنی اس باتوں میں اپنے میرا تجزیہ ہے کہ یہ آفیشیل فگر ہیں کہ ایک ایم پی او کو 2 ارب روپے سال کے ملتے ہیں. اب 2 ارب روپے کوئی بھی آ جائے، آپ کبھی آ جائیں کوئٹہ کا ایک دورہ کر لیں، یہاں سے 9 ایم پی ہیں اور ریزرو سیٹ ملا کے 12 ایم پی اے ملتے ہیں، سال کا 24 ارب. کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں خرچ ہوتا ہے. کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ہوا میں خرچ ہوتا ہے. تو یہ اس کا غصہ ہوتا ہے کہ نوجوان جب پڑھ لکھ جاتا ہے اور وہ نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے، عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، انجینئرنگ سیٹ پہ، وہ ڈاکٹر کی سیٹ پہ، جب اس کا وہ نہیں ملتا ہے تو وہ غصہ یہی نکال سکتا ہے، یا تو ڈرگ ایڈکٹ بن جائے گا، ڈرگ کے کاروبار میں ملوث ہو جائے گا، چوری چکاری میں ہو جائے گا، یا پھر جائے گا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا جو اس سسٹم کے خلاف ہو رہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کو، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ویلکم کریں، لیکن آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ ان کو ویلکم کریں نا. یہ چیزیں ہم نے بہتر بنائی ہوئی ہیں. اگر یہاں کچھ نہیں ہوگا یہ مزید مایوسی کا باعث بنے گا اور اس سے لوگ اور مسلیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ جناب شہزادہ ذوالفقار ہمارے ساتھ تھے، ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہمیں دے رہے تھے.